السلام علیکم ایٹ کلاس بیٹا ہم پے نمبر 77 پہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ اس کے شارٹ کوسچن ہم نے کر لیے تھے، آج ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے لانگ کوسچن کے ذریعے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز زندگی کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت فاطمہ سے قلبی لگاؤ کیسا تھا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کیا تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے بارے میں کیا کچھ کہا، یہ سارا کچھ آج ہم ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں۔ تو ہم فرسٹ لانگ کوسچن سب سے پہلے کرتے ہیں۔ کوسچن نمبر 1 ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی سیرت پر نوٹ قلم بند کیجئے، ان کی سیرت کیا تھی۔ اس کا آنسر دیکھیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے محبوب صاحبزادی تھیں۔ صاحبزادی مین بیٹی۔ آپ رضی اللہ عنہا کا لقب زہرا ہے۔ آپ بعثت نبوی سے 5 برس قبل پیدا ہوئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت نازل ہونے سے 5 سال پہلے پیدا ہوئی تھیں۔ آپ کی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والی سب سے پہلی خاتون تھیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی حضرت فاطمہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، یعنی حضرت فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی، سب سے محبوب صاحبزادی۔ زہرا کہتے پھول کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پیار سے زہرا کہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے بارے میں کیا فرمایا ہے، چل آگے دیکھتے ہیں۔ ہم حدیث پڑھ رہے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جنتی خواتین میں سے افضل ترین خدیجہ، فاطمہ، مریم اور آسیہ ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے کہ افضل ترین خواتین میں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، حضرت مریم علیہ السلام جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی، اور حضرت آسیہ ہیں۔ ایک اور حدیث میں آپ رضی اللہ عنہ کو تمام جنتی عورتوں کی سردار کہا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدۃ النساء اہل الجنہ، یعنی حضرت فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ حضرت فاطمہ کم عمری سے ہی نہایت زیرک اور حق پرست تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہا حد درجہ حیادار اور گوشہ نشین خاتون تھیں۔ گوشہ نشین مین کہ زیادہ ٹائم اللہ کی عبادت میں گزارتی تھیں۔ ان کی ذہانت اور بہادری کا ایک واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز ادا کر رہے تھے تو کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے کا منصوبہ بنایا۔ عقبہ بن معیط نامی کافروں کا سردار جو تھا وہ گیا اور پاس سے ایک اوجڑی اٹھا لایا، اونٹ کی اوجڑی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کی حالت میں تو اس نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر رکھ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سجدے سے اٹھنا مشکل ہو گیا تھا۔ جب حضرت فاطمہ کو اس واقعہ کا پتہ چلا تو وہ بھاگی ہوئی آئی ہیں اور انہوں نے اپنے والد کی پشت سے اوجڑی ہٹائی اور قریش کے ان سرداروں کے لیے بددعا فرمائی۔ اسی طرح ایک دن ایک گستاخ رسول کافر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پر مٹی ڈال دی اور وہاں سے بھاگ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں گھر واپس آئے۔ حضرت فاطمہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھی تو وہ رونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک دھوتی جاتی اور فرتے غم سے، یعنی بہت زیادہ تکلیف سے روتی جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی اور فرمایا بیٹا صبر کرو، اللہ رحمان اور رحیم ہے، وہ تمہارے باپ کا حامی و مددگار ہے، وہ تمہارے والد کو قریش کی دست درازیوں اور ایذا رسانیوں سے محفوظ رکھے گا۔ دست درازیاں یعنی جو ہاتھ چلاکی کر رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے باپ کو ان سب سے محفوظ رکھے گا۔ نیکسٹ دیکھیں۔ ہمارا سیکنڈ کوسچن ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا طرز زندگی کیسا تھا، انہوں نے کیسے زندگی گزاری۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نہایت سادہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے نہایت سادہ اور پرمشقت زندگی گزاری، یعنی محنت کرتے ہوئے۔ سیدۃ النساء رضی اللہ عنہا گھر کے تمام کام خود سر انجام دیتی تھیں۔ بیٹا آپ کو پتہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے اور انہوں نے بارگاہ رسالت میں پرورش پائی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیغام پر
حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ان سے کیا تھا، حضرت علی سے کیا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ انہوں نے اپنی زرہ بیچ کر مہر ادا کیا، نیز شادی کے سامان اور گھر کی ضروری اشیاء کا انتظام کیا تھا۔ غرض حضرت فاطمہ کا نکاح انتہائی سادگی سے حضرت علی سے انجام پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر خصوصی طور پر ان کے لیے دعا فرمائی تھی، یعنی حضرت فاطمہ کی شادی کن سے ہوئی تھی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے۔ اب شادی کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اپنے گھر کے تمام کام خود انجام دیتی تھی، یہاں تک کہ چکی بھی خود پیستی، جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہا کے ہاتھوں میں آبلے پڑ جاتے تھے، نشان پڑ جاتے تھے چکی پیسنے کی وجہ سے۔ گھریلو ذمہ داریوں میں مدد کے لیے آپ رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور ایک لونڈی کا مطالبہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی گھر میں کاموں کیونکہ اکیلی خود سارے گھر کے کام کرتی تھی، اس لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک لونڈی کا مطالبہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا وہ دیکھتے ہیں ہم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹی میں تمہیں ایسی بات نہ بتا دوں جو لونڈی اور غلام سے بہتر ہو؟ آپ بولیں، میرے ابا جان فرمائیے، وہ بات کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت فرمائی تھی۔ کیا نصیحت فرمائی تھی؟ فاطمہ جب رات کو آرام کرنے لگو تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، کیونکہ یہ غلام اور لونڈی سے بہتر ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اصرار کرنے کی بجائے، یعنی ضد کرنے کی بجائے انتہائی سعادت مندی سے فرمایا، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا پر راضی ہوں، یعنی انہوں نے غلام اور لونڈی مانگنے سے کے لیے ضد نہیں کی، بلکہ کہا کہ میں اس پر راضی ہوں۔ یہ تسبیحات جو ہے تسبیحات فاطمہ کے نام سے مشہور ہیں، یعنی ہمارے پیارے پیغمبر اپنے محبوب ترین بیٹی کے لیے مال و دولت یا اسایات پسند نہیں فرماتے تھے۔ گویا حقیقی محبت کا پیمانہ یہ نہیں کہ جس سے محبت ہو اس کے قدموں میں تمام دنیاوی نعمتیں ڈھیر کر دی جائیں، بلکہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب ہستی کی آخرت سنوارنے کی حتی المقدور کوشش کی جائے، یعنی اس کی عاقبت بہتر ہو۔ آپ رضی اللہ عنہا عادات و اطوار اور حلیہ میں اپنے والد محترم سے بہت مشابہت رکھتی تھیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بے حد سخی اور فیاض تھیں۔ آگے دیکھیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے باپ کی محبوب ترین بیٹی تھیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال و دولت یا آسائشات آپ کے لیے پسند نہیں فرمائی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ میری بیٹی کا آخرت بہترین ہو۔ جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ آپ رضی اللہ عنہا عادات، اطوار اور حلیہ میں اپنے والد سے مشابہت رکھتی تھیں، ان بہت زیادہ ملتی تھیں۔ آپ بے حد سخی اور فیاض تھی۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، ہمارا اس چیپٹر کا لاسٹ کوسچن ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ قلبی تعلق بیان کریں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے فضائل بیان کریں۔ اس کوسچن کے دو پارٹ ہیں۔ پہلا ہے قلبی میلان، قلبی تعلق، یعنی قلب کہتے ہیں دل کو۔ کیا تعلق تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ؟ کتنا قلبی میلان تھا، کتنا زیادہ پیار کرتے تھے؟ اور دوسرا ہے حضرت فاطمہ کے فضائل۔ پہلا پارٹ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ قلبی تعلق، دلی لگاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے خصوصی لگاؤ رکھتے تھے۔ وہ اپنے والد محترم کو دیکھتے ہی احتراماً کھڑی ہو جاتی۔ اسی طرح جب حضرت فاطمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہو کر شفقت کا اظہار کرتے ہوئے ان کی پیشانی کو بوسہ دیتے، یعنی بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ بیٹی بھی اپنے باپ کو دیکھ کر احتراماً کھڑی ہو جاتی، اور جب حضرت فاطمہ اپنے باپ کے گھر جاتی تو وہ بھی انتہائی شفقت کا اظہار کرتے ہوئے کھڑے ہوتے اور ان کی پیشانی پر بوسہ دیتے تھے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اپنی تمام اولاد سے بڑھ کر چاہتے تھے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے،
جو اسے اذیت دے اس سے مجھے اذیت ہوتی ہے، اور جو بات اسے پریشان کرے وہ مجھے بھی پریشان کرتی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ تعالیٰ نے حضرت حسن اور حسین جیسے بے مثال بیٹے عطا فرمائے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ تعالیٰ نے دو بیٹیاں حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہما بھی عطا فرمائی تھی۔ اب ہم پڑھتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے فضائل۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کم عمری سے ہی نہایت زیرک اور حق پرست تھیں، بہت زیادہ حق گو تھیں، بہت زیادہ بہادر اور بہت زیادہ ذہین تھیں۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ رضی اللہ عنہا تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کے یہ فضائل میں سے ہے کہ آپ عادات و اطوار اور حلیہ میں اپنے والد محترم سے بہت زیادہ مشابہت رکھتی تھیں، بے حد سخی اور فیاض تھیں۔ ایک عورت کا بہترین زیور حیا ہے۔ سیدۃ النساء میں ایمان کا یہ حصہ بدرجہ اتم میں مکمل طور پر موجود تھا۔ آپ حد درجہ حیادار اور گوشہ نشین خاتون تھیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی بہترین صفت کے بارے میں پوچھا تو حضرت فاطمہ نے یہ جواب دیا، عورت کی سب سے اعلیٰ و عرفہ خوبی یہ ہے وہ کسی غیر مرد کو دیکھے اور نہ کوئی غیر مرد اسے دیکھے۔ آپ رضی اللہ عنہا نے وفات سے پہلے اپنی تدفین کے بارے میں جو ہدایات فرمائی تھی، یعنی مجھے کیسے دفن کیا جائے، ان میں پردے کا خیال رکھنے کے بارے میں بھی باتیں تھیں۔ حیا کا اس سے اعلیٰ درجہ کیا ہو سکتا ہے کہ انسان موت کے بعد بھی اپنے پردے کے خیال سے غافل نہ ہو۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی وفات ہجرت کے 11ویں سال ماہ رمضان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 6 ماہ بعد ہوئی۔ آپ کا انتقال رات کے وقت ہوا اور ان کی وصیت کے مطابق انہیں رات کے وقت ہی دفن کر دیا گیا، کیونکہ اسلام میں پسندیدہ ترین ہے کہ خواتین کو مرنے کے بعد جو دفن کرنا ہوتا ہے ان کی تجہیز و تکفین کا جو ہے انتظام ہے وہ رات کے وقت ہونا چاہیے۔ یہ بیٹا ہمارے 3 لانگ کوسچن تھے، ان کو آپ نے اچھی طرح سے یاد بھی کرنا ہے اور لکھنا بھی ہے۔ نیکسٹ ہمارے جو ٹاپک رہتے ہیں وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں کریں گے۔ اللہ حافظ۔